عبداللہ صاحب گھوٹ کی پاکستان سے پوچھتے ہیں، میں ایک شخص کے ساتھ بطور کمپیوٹر آپریٹر ایک سرکاری دفتر میں پرائیویٹ طور پر کام کرتا ہوں۔ کیونکہ ان کے پاس صرف ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے جو کام کا بوجھ نہیں سنبھال سکتا، اس لیے انہوں نے مجھے نوکری پر رکھا ہے۔ آفس میں بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ ایم ایس آفس میں انگلش میں لیٹر کیسے ٹائپ کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے لیٹر ٹائپ کرتا ہوں، اور جس کے ماتحت میں کام کر رہا ہوں وہ اس سے ان کا چارج لیتا ہے۔ کیا میری آمدن حلال ہے؟ اگر میں جس شخص کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ ایک دستاویز پر دستخط کر کے اس پر مہر لگا کر رشوت لے کہ میری تنخواہ شامل کر دے تو کیا میری آمدن حرام ہوگی؟ میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے لیے رشوت لینا جائز نہیں، لیکن آپ کی آمدن حلال ہے، کیونکہ آپ جائز سروس دے کے لوگوں سے اس کا معاوضہ لے رہے ہیں۔ اس سے نہیں کام ہو رہا تو آپ اس کے ساتھ تعاون کر کے لے لیتے ہیں، لیکن اس بیس پہ کوئی دوسرے سے رشوت لے کہ مجھے چونکہ آگے کسی سے ٹائپ کروانا ہے تو اس کے پیسے بھی تم دو، یہ ناجائز ہے۔ تو اس کے لیے تو رشوت لینا ناجائز ہوگا، آپ کے لیے اپنا معاوضہ لینا جائز ہوگا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، ہمارے ہندو دوست وغیرہ دیوالی میں مٹھائی وغیرہ دکان سے خرید کر ہمارے گھر پہنچاتے ہیں، کیا ایسی مٹھائی کھا سکتے ہیں یا ایک دوسرے کے شادی بیاہ وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں؟ دیکھیں، ہندو کی شادی بیاہ وغیرہ میں جا کے کھانا تو ٹھیک ہے، لیکن جو ان کی دیوالی کی مٹھائی ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کی جو مذہبی رسومات ہیں ان میں کسی بھی قسم کی شرکت ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ان کی مذہبی رسوم میں آپ ان کے دیوالی اور مٹھائی نہ کھائیں۔ آپ باقی ان کی دعوت ہوتی ہے شادی بیاہ، اس میں اگر گناہ نہ ہو رہے ہوں، ناچ گانے نہ ہو رہے ہوں تو اس میں جا سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں۔ پھر جناب سید اسد اللہ شاہ صاحب نے یو اے سے پوچھا، ایک سوال کے جواب میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ نلکے کے نیچے وضو کے لیے ایک بار ہاتھ دھونے سے 3 بار دھل جاتے ہیں، اور کیا ہاتھوں کو ایک بار ملنا کافی ہوگا یا 3 بار ملنا ضروری ہے؟ اور وضو کے دوران بازو اور پاؤں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا بازو اور پاؤں پر بھی ایک بار دھونے سے 3 بار دھل جاتے ہیں یا الگ الگ 3 بار پانی ڈالنا پڑے گا؟ دیکھیں، جو ہے نا اس میں وضو بازو میں تو 3 دفعہ دھویا جا سکتا ہے بڑے آرام سے، ایسے دونوں چلے میں پانی لیں اور یوں کر کے دھوئیں، تو بازو میں تو 3 دفعہ اس طرح سے دھونے ہی سے سنت ادا ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسے بھی نلکے کے نیچے رکھ لیتا ہے اور اتنا پانی بہہ جائے جتنا 3 دفعہ میں بہہ جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 3 دفعہ الگ الگ پانی لے کے وہ۔ بچہ گود لینے کے احکام۔ میرے ایک بھائی کی 20 سال سے کوئی اولاد نہیں تھی، میرے دوسرے بھائی نے انہیں ایک بچہ گود دیا ہے، اس کے مسائل اور فضائل پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ میں ان کی رہنمائی کر سکوں۔ ناصر صاحب مظفر آباد سے۔ دیکھیں، فضائل تو میرے علم میں بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا بچہ کسی کو دے دیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کا فائدہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے بچے کا فائدہ نہیں دیکھ رہے۔ بچے کا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا بچہ کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو آپ کا بچہ بہن بھائیوں کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بچے کی جو گروتھ ہے نا مینٹلی، اور اس کی جو ذہنی گروتھ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے پاس بہن بھائی بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہوں، کیونکہ بچہ ان سے اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے، بہت جلدی بولنا سیکھتا ہے بہن بھائیوں کی موجودگی میں، احساسات پیدا ہوتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو اس لیے وہ جلدی گروتھ کر جاتے ہیں مینٹلی۔ جن بچوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ تو یو کے کے جو نوبل انعام یافتہ اور امریکہ کے جو نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ہیں ان کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جس بچے کے بہن بھائی کثرت سے ہوں اور خاص طور پر قریب العمر ہوں، یہ جو 2 بچوں میں زیادہ گیپ ہوتا ہے نا، اس سے بھی بچے کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو اپنی عمر کے قریب کوئی بہن یا بھائی نہیں ملتا، وہ فرق آ جاتا ہے اس میں، یعنی عمر کا گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مینٹل پھر ان کے آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو آپ اپنا بچہ جب کسی کو دیں گے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ وہ بچہ بہن بھائیوں سے محروم ہوتا ہے، اور اس میں اس کی جو گروتھ جس طرح سے ذہنی ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ نہیں ہو پاتی۔ تو میں اس کو قابل فضیلت عمل تو بہرحال نہیں سمجھتا، لیکن اگر کسی نے دیا ہے اور رشتہ داری کے خیال کر کے دیا ہے تو شاید اس کو رشتہ داری کی وجہ سے شاید ثواب مل جائے، واللہ عالم۔ اس کے احکام اور مسائل یہ ہیں کہ جس کو بچہ دیا ہے، وہ اگر آپ نے بیٹی دی ہے تو وہ جو باپ اس کا، یعنی دوسرا جو حقیقی باپ نہیں ہے، تو وہ اس کی ولدیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوریجنل باپ کا نام ڈالے گا ساری زندگی، اس میں ولدیت چینج نہیں کی جا سکتی، اور بچے کو بتائے گا کہ آپ کے اصل والد وہ ہیں، میں نے آپ کو بچپن میں لے کے پالا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ دوسری بات، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا اس سے پردہ ہوگا، جو گارجن ہے اس کا، جو سرپرست بنا ہے، جوان ہوگی تو پردہ کرنا پڑے گا اس بیٹی کو، اور بیٹا ہے تو جو ماں بنی ہے ابھی، جو نیچرل ماں یعنی حقیقی ماں نہیں ہے بلکہ اس نے ماں بن کے پالا ہے، تو وہ ماں اس سے پھر پردہ کرے گی۔
ہاں یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے کو 2 سال سے پہلے اگر لڑکا ہے تو لڑکی بیوی اپنی فیڈ کرا دے، یا اپنی نہیں کرا سکتی اس کے چونکہ اولاد نہیں ہے تو اپنی کسی بہن سے فیڈ کرا دے، تاکہ یہ جو جب بہن سے فیڈ کرائے گی تو یہ رضائی طور پر ماں بن جائے گی. رضائی جب ماں بن جائے گی تو یہ جو شوہر ہے اس کا یہ رضائی باپ بن جائے گا، تو پردہ ختم ہو جائے گا. اور اگر لڑکی ہے تو شوہر یعنی جو اس خاتون کا شوہر ہے اس بچی کو اپنے کسی بہن سے فیڈ کرا دے، تاکہ یہ جو ہے اس بچی کا رضائی ماموں بن جائے. جب ماموں بن جائے گا تو اس کا بچی سے پردہ نہیں رہے گا. تو اس طرح سے پردے کے حکام میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. ادروائز ان کو بڑا ہو کر پردہ کرنا پڑے گا. وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا، کیونکہ وراثت حقیقی باپ اور حقیقی ماں سے ملتی ہے. البتہ زندگی میں کچھ دینا چاہیں اپنی خوشی سے تو دیں، اور ہینڈ اوور بھی کر دیں تو پھر وہ دیا جا سکتا ہے. اگر مسجد گھر سے 13 منٹ دور ہو اور گاڑی کی سہولت بھی نہ ہو تو کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اتنی دور مسجد ہے تو آپ کے لیے یعنی مسجد جانا واجب نہیں ہے، لیکن جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قدم مسجد کی طرف اٹھتا ہے ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے. تو آپ گاڑی میں جائیں، کسی بھی چیز پہ جائیں، جتنا آپ سفر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کریں گے، آپ کی خطاؤں کو درگزر کریں گے، معاف کریں گے. لیکن بہرحال لازم نہیں ہے اتنی دور جانا. اب گھر میں جب آپ نماز پڑھیں تو پہلی تو کوشش یہ کریں کہ اپنے محلے میں کسی مسجد کا انتظام کریں. تمام جتنے بھی وہاں مسلمان ہیں چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، وہ مل کے کوئی ایسی کوشش کریں کہ محلے ہی میں مسجد کا انتظام ہو جائے، کیونکہ اتنے عرصے تک جماعت کی نمازوں سے اور مسجد کی جماعت سے محروم رہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جب تک مسجد میں انتظام نہیں ہوتا تو آپ گھر میں جماعت کا اہتمام کریں. کچھ لوگ جمع ہو جایا کریں ایک ہی گھر میں یا کسی ایک جگہ پہ، وہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ گھر کی جو مستورات ہیں یا گھر میں بچے ہیں ان کو لے کے جماعت کرا لیا کریں. بالکل ہی جماعت فرض نماز میں جماعت چھوڑ دینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. ہمیں یعنی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مسجد کی جماعت نکل جاتی تھی تو آپ گھر میں آ کے جماعت کروایا کرتے تھے. دوسرا سوال ہے محراب میں نماز کا حکم. وجاہت اللہ صاحب لکی مروت سے پوچھتے ہیں محراب مسجد میں شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر امام محراب میں کھڑا ہو تو کیا مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ ایک ایسے ہی کسی نے شوشہ چھوڑ دیا کہ محراب مسجد میں داخل نہیں ہوتا. میں تو جہاں بھی تحقیق کی ہے تو جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہ کوئی الگ سے نیت نہیں کرتے. جب بھی مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ محراب بھی مسجد ہی میں شامل ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی نے مسجد بنائی اور پہلے سب نے مل کے یہ نیت کی کہ یہ والا ایریا مسجد سے باہر ہوگا تو پھر تو ایسی کنڈیشن میں تو محراب مسجد میں داخل نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسی کسی نے نیت نہیں کی ہے تو محراب بھی مسجد ہی میں داخل ہے.